ہم سب نے مانا ہے نا اللہ ایک ہے، ہمیں کس نے بتایا کہ وہ خدا ہے؟ ہم نے کہاں سے پتا چلایا کہ وہ خدا ایک ہے؟ یہ سارا کچھ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ سے پتا چلا۔ محبوب نے فرمایا کہ وہ خدا ہے، دیکھا کسی نے نہیں، خدا کو دیکھا نہیں لیکن مان لیا ہے۔ کس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا وہ اللہ ہے، بس ہم نے مان لیا کہ وہ خدا ہے، اور پھر بن دیکھے مانا ہے۔ دیکھیں نا قرآن میں بھی رب نے یہی فرمایا، جو سورہ اخلاص بچے بچے کو یاد ہے، اس ملک کے بچے بچے کو یاد ہے، اگر نہیں یاد تو سیاست دانوں کو یاد نہیں یاد تو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں کو یاد نہیں، ورنہ سورہ اخلاص تو پاکستان کے بچے بچے کو آتی ہے۔ وہ سورہ اخلاص، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے۔ ہم ہر روز اس کو پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی ایک لمحے کے لیے اس کا لفظ لفظ دیکھے پھر پتا چلے۔ رب خود بھی فرما سکتا تھا میں ایک ہوں، رب خود بھی فرما سکتا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، خود بھی فرما سکتا تھا لیکن نہیں، فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہو کہتے ہیں وہ، اور وہ کون ہے؟ جو غائب ہو، جو حاضر ہونا اس کے لیے ہاذا یہ آتا ہے، اور ہوا کس کے لیے ہے؟ غائب کے لیے۔ تو اللہ رب العزت تو غیب الغیب ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا وہ اللہ ایک ہے۔ اب سب نے مان لیا کہ وہ اللہ ہے۔ جس نے مصطفیٰ کی زبان سے خدا کو مان لیا وہ ایک ہے، وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو دعوت دی نا ایک رب کی طرف کہ مان لو وہ اللہ ایک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جمع کیا، ان کے سامنے اعلان توحید کیا، اور ان سے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ اب ان سب کفار نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے کیسے مان لو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، کہ آپ انسانیت کی تاریخ میں، انسانی مخلوقات کی تاریخ میں آپ سب سے سچے ہیں، آپ سب سے امانت دار ہیں، اس لیے جب آپ نے فرمایا ہے تو ہم مان لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لشکر کو دیکھا نہیں، میرے کہنے پر مان رہے ہو۔ اتنی بات فرما کر میرے آقا نے فرمایا بن دیکھے میرے کہنے پر لشکر مان رہے ہو تو بن دیکھے میرے کہنے پر خدا کو بھی مان لو کہ وہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے کہ میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو مانتے ہو تو میرے کہنے پر ایک بن دیکھے خدا کو بھی مان لو۔ یہ جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، فرمایا یہ جھوٹے خدا ہے، ان سب کی پوجا چھوڑ دو، ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھکنا شروع کر دو۔ بن دیکھے میرے کہنے پر اس خدا کو بھی مان لو۔ اور اثر ایمان ہے بھی کیا؟ جو فرمایا نا یؤمنون بالغیب،
اصل ایمان ہے بن دیکھے، خدا کو دیکھا نہیں، جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، یہ ساری چیزیں جن کو ہم نے مانا ہے، کس نے فرمایا تو مان لیا ہے؟ صرف ایک تاجدار کائنات اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ سارا کچھ ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ وہ تو غیب ہے نا، اور اصل ایمان ہے بھی بن دیکھے ماننا۔